أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ آج کا موضوع گفتگو ایک ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا، اور یہ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت نے آ گھیرا۔ اور جب یہ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں بھی اس نسل کے کچھ بندر موجود ہیں؟ یہ سب سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ان سوالات کے جوابات سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کی قوم ایک سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور اللہ تعالی کی بڑی فرمانبردار قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ ہر طرف سرسبز اور خوبصورت باغات تھے، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھے، اور چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے تھے تو ان پر اللہ تعالی کی خاص مہربانی اور کرم تھا کہ سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جس سے یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان پر اتنی خوشحالی آ گئی تو یہ اللہ تعالی کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ابھی ایک دن رب العزت نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن یعنی یوم السبت کو مچھلی کا شکار بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام کر دیا، اور یہاں سے اس قوم کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالی نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ لوگ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کے روز ہی مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم اور تقریباً نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ چونکہ اس قوم کا سارا انحصار ان مچھلیوں پر ہی تھا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ان کو ایک دن وسوسہ ڈالا
کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں؟ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ اس طرح شیطان نے ان کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ پکڑی جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر حوضوں میں ڈال دیں، جس سے بہت زیادہ مچھلیاں اس میں داخل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو یہ کام بہت پسند آیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ بھی تو شکار ہی ہو گیا، اور یہ بھی تو ہفتے والے دن ہی ہوا جو کہ اللہ تعالی نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر وہ 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ اس طرح شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا کرتے تھے، اور ان کو منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالی عنقریب عذاب کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا اور بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تاکہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرتے رہے۔ تو وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ابھی ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر نافرمانی کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو یہ سب کے سب بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے قدموں کو چومتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی ان بندروں کی نسل میں سے کوئی بندر موجود ہے کہ نہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے اور ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس سے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بننے والے بندروں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔